الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ مقدس مائیں اور بہنوں، یہ تعلیمی اعتبار سے اور بالخصوص اسلامی تعلیمی اعتبار سے یہ سال کی ابتدا ہے. تشنگان علوم نبوت فراق میں ہیں، جوق در جوق سفر کر رہے ہیں، پریشانیاں اور صعوبتیں برداشت کر کے مدرسوں کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور ان کی مائیں ان کے لیے مصلوں پر بیٹھ کر کے دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ ہمارے لخت جگروں کو اپنے علم کے لیے قبول فرما لیجئے. مجھے اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو طلبہ اور جو علوم نبوت کو سیکھنے والے ہمارے پیارے یہ معزز طلبہ پریشانیوں کو برداشت کر کے بڑے مدارسوں کا رخ کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. میرے بھائی، وہ مائیں، وہ والد محترم کیوں دعائیں نہ کریں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میری عبادت اور اسی طریقے سے ثواب کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. میں دنیا میں رہوں گا تب بھی میرے بیٹے کے نیک اعمالوں میں سے مجھے حصہ دیا جائے گا، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی میرا بیٹا جتنی نیکیاں کرے گا اللہ ان نیکیوں کو میرے ثواب کے اندر بھی بھیجتا رہے گا، اعمال نامے کے اندر بھیجتا رہے گا. یہاں تک کہ میرا بیٹا اگر قرآن کی 1 یا 2 آیتیں پڑھے گا تو اس کی وجہ سے اللہ اگر مجھے پریشانی کے اندر مبتلا کر رکھا ہوگا تو میرا اللہ اس پریشانی سے مجھے نکال دے گا، اور اگر کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اللہ میرے بیٹے کی وجہ سے میرے درجات کو بلند کرے گا، اور کل قیامت کا میدان ہوگا، اولادوں کو آواز لگائی جائے گی،
پھر اولادوں کے ماں اور باپ کو آواز لگائی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہاں ہیں شہید کے ماں اور باپ، کہاں ہیں ان حافظ کے ماں اور باپ، کہاں ہیں عالم کے ماں اور باپ۔ تو اس طریقے سے جب بھرے مجمع میں آواز لگائی جائے گی تو اس وقت میں خوشی کے کیا ٹھکانے ہوں گے، عزت اور احترام کے کیا ٹھکانے ہوں گے۔ یہ چیزیں کب ملیں گی؟ جب میں اور آپ اپنی اولادوں کو علم کی طرف راغب کریں گے، میں اور آپ اپنی اولادوں کو علم سکھائیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کبھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی، آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں، یہ جو میری اور آپ کی اولادیں ہیں اور ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، ابھی کیونکہ اسلام کے اندر جب اولاد بالغ ہو جائے، جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کے اعمال نامے کو شروع کیا جاتا ہے، اس کے نیک عملوں کو اور بد عملوں کو شروع کیا جاتا ہے، لیکن اگر بالغ نہیں ہوا تو اس کو نہ کوئی گناہ ملتا ہے، اسی طریقے سے نہ کوئی ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، میری اور آپ کی اولادیں تو بڑا نیک عمل کرتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، نمازوں کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہیں، اسی طریقے سے میری اور آپ کی اولادیں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، اتنی ساری نیکیاں کرتی ہیں۔ یہ میری اولادوں کی نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اتنی ساری نیکیاں ہو کہ نماز بھی پڑھیں، نماز میں اتنا ثواب ہے، قرآن پڑھیں، قرآن کے ہر لفظ پر ثواب ہے، دعا مانگیں، دعا مانگنے کا الگ ثواب ہے۔ اب آپ معلوم یہ کریں کہ یہ نیکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ میرا بیٹا اتنی نیکیاں کرتا ہے، میری معصوم سی بیٹی ابھی بالغ نہیں ہوئی لیکن نیکیاں بڑی کرتی ہے، یہ نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ تو سن لو میرے بھائی، جب تک اولاد بالغ نہیں ہوگی ان تمام اولادوں کی تمام نیکیاں اللہ ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں ڈالتا رہتا ہے۔ اب ذرا میں اور آپ اندازہ لگائیں، اگر میری اور آپ کی اولادیں نیک عمل کر رہی ہیں تو میں اور آپ خوش ہو جائیں، اور اگر میں نے اور آپ نے ابھی اپنی اولادوں کو نیکیوں کی طرف نہیں لگایا، نیکیوں کی طرف نہیں بڑھایا، ابھی میری اور آپ کی اولادیں نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو کہ جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے اور ان کی پٹائی شروع کر دو، جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے، یعنی اگر وہ 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اجازت ہے تنبیہ کیجئے، آپ کو اجازت ہے غصہ دکھائیے اور ان کو نمازوں کی طرف لے کر کے آئیے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیوں حکم فرمایا؟ تاکہ یہ تمہارے اعمال کے اندر اضافہ کریں، تاکہ یہ تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ کریں۔ لہذا آج میں اور آپ بالکل بے خبر ہیں، اور یاد رکھیں یہ جو 7 اور 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے، اس عمر میں اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرتی ہے، لیکن میں اور آپ اس زمانے میں اپنی اولاد کو کوئی حکم نہیں کرتے، ان کو کوئی نصیحت نہیں کرتے۔ ہاں، جب وہ جوانی کی طرف جاتے ہیں تب میری اور آپ کی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تب میری اور آپ کی نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ نصیحتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اب یہ اولادوں کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے کا وقت نہیں ہے، اب یہ اولادوں پر ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سختی سے منع فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب تمہاری اولادیں جوان ہو جائیں، جب تمہاری اولادیں جوانیوں کو پہنچ جائیں، ہرگز اپنی اولاد پر ہاتھ نہ اٹھائیں، ہرگز اپنی اولاد کو اتنا سخت غصہ نہ دکھائیں۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، اگر تم جوانی کی حالت میں اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو تم اپنی اولادوں کو ضائع کر دو گے۔ کیا کر دو گے؟ اپنی اولادوں کو ضائع کر دو گے۔ ہو سکتا ہے وہ غصے میں غلط قدم اٹھا لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اور آپ کے گھر کو چھوڑ کر کے چل دیں، کیونکہ یہ نصیحت کا وقت نہیں تھا، یہ غصہ دکھانے کا وقت نہیں تھا، یہ اولاد پر ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں تھا،
لہذا یہ میں اور آپ اپنے نظام کو بدلے ہوئے ہیں، اس لیے آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہماری اولاد کو کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جس وقت نصیحت کا وقت تھا آپ اپنی اولاد کے پیار اور محبت میں پڑ گئے، آپ اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ ان کی غلطیاں غلطی نظر نہیں آئی، ہاں ان کی خامیاں خامیاں نظر نہیں آئی۔ اب جب یہ جوانی کو پہنچ گئے اور یہ ہاں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، اب تم ان کو نصیحت کرتے ہو، یہ نصیحت کا وقت نہیں ہے، یہ اب ان کو سمجھانے کا اور ان پر ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانا اور نصیحت کرنے کا وقت وہی 7 سے 10 سال کا اور 10 سے 15 سال کا وقت تھا، جس میں آپ کو نصیحت بھی کرنی تھی، جس میں آپ کو اپنے بچے کو پکڑ کر کے اپنے استاذ کی خدمت میں لے جانا تھا، ہاں، اور استاذ کی خدمت میں لے جا کر کے یہ کہنا تھا، استاذ محترم آپ میرے بچے کو کامیاب کیجئے، آپ سختی کریں گے مجھے کوئی گلہ نہ ہوگا، آپ اس پر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے مجھے کوئی گلہ نہ ہوگا، لیکن اس وقت میں میری اور آپ کی محبت زیادہ جاگتی ہے، نہ استاذ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں اور نہ خود اپنی اولاد پر تنبیہ کرتے ہیں، یہ اولاد پھر راہ راست سے بھٹکے گی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ نہ استاذ کو کہنے دیتے، آ کر کے لڑائیاں، استاذوں پر چڑھائیاں اور استاذ کو برا بھلا کہنا، ایسے وقت میں میرا اور آپ کا ایک شوق بن جاتا ہے، جذبہ بن جاتا ہے۔ ذرا سا گھر کے اندر پہنچے، بیوی نے کہہ دیا آج تو مسجد میں یا مدرسے میں استاذ نے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، دیکھنا کیسے کیسے مارا ہے بیٹے کو، دیکھنا، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور آپ غصے میں اٹھ جاتے ہیں، آپ غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں اور آ کر کے اپنے اسکولوں کے اور مدرسوں کے اور مسجدوں کے جتنے پڑھانے والے استاذ ہیں آپ ان پر جا کر کے چڑھائیاں کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اولاد سے دشمنی ہے، یہ اولاد کی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی وجہ سے کسی استاذ کو جا کر کے ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا۔ یاد رکھنا، جس نے اپنی اولاد کی محبت میں آ کر استاذ کی ناقدری کی اور استاذ کی بے عزتی کی، یا استاذ کے سامنے آپ آواز سے آ کر کے بولے یا اپنے بچے کے سامنے استاذ کو نیچا دکھایا، تو آپ لکھ کر کے لے جانا، آپ کا بیٹا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ کے بیٹے کو کبھی علم نہیں آ سکتا، آپ کا بیٹا نہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت کے میدانوں کے اندر کامیاب ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جب یہ بالغ اور جوان ہو جائے گا تب یہ آپ کی بھی نہیں سنے گا اور آپ کی بھی نہیں مانے گا۔ لہذا اولادوں سے محبت کیجئے، لیکن محبت کے وقت میں محبت کیجئے، محبت کی جگہوں پر محبت کیجئے۔ یہ اولاد محبت کی چیز ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ اپنی محبت میں اپنی اولاد کے دشمن ہو جائیں، اپنی اولاد کی ناکامی کا سبب بن جائیں، آپ کی اولاد کی بربادی کا آپ سبب بن جائیں۔ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے، یہی دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کی وجہ سے استاذ کی آ کر کے ناقدری کی یا استاذ کے آگے اوپر آ کر کے چڑھائی کی، وہ اولادیں آج ناکام ہیں، نہ دین کے اعتبار سے کامیاب ہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہیں، اور اگر بالفرض وہ کامیاب بظاہر ہو بھی گئے تو ان کے علم سے کسی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، ان کے علم سے کوئی فیضیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی صلاحیتوں والے، لیکن اللہ ان سے کوئی کام نہیں لیتا، وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ ان کے پاس جا کر کے بیٹھو تو بڑا علم چھلکتا ہے، ان کے پاس جا کر کے بیٹھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو علم کا سمندر ہے، لیکن اگر مقبولیت کی چیز دیکھو تو اللہ انہیں قبول نہیں کرتا، اللہ نے انہیں کسی میدان میں قبول نہیں کیا صرف ان کی باتوں کی وجہ سے۔ تو آپ ذرا غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے استاذ کی ناقدری کی ہو یا ان کے والد محترم نے ان کی وجہ سے استاذ کی ناقدری کی ہو، جس کی وجہ سے آج بیٹا علم کے باوجود بھی ناکام ہے اور اس علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو 7 سے 10 سال کی عمر ہے اور 10 سے جو 15 سال کی عمر ہے، یہ اپنی اولادوں پر تنبیہ کی عمر ہے، یہ اپنی اولادوں کو سکھانے کی عمر ہے، یہ اپنی اولادوں کو نصیحتیں کرنے کی عمر ہے۔ لہذا اس عمر میں جو نصیحتیں آپ اپنی اولادوں کو دیں گے وہ پوری زندگی یاد رکھی جائیں گی، جو علم آپ اپنی اولادوں کو دیں گے وہ پوری زندگی ازبر اور پکا رہے
آئے گا، ہاں جو بات آپ ان کو کہیں گے یاد رکھنا اس بات کو پوری زندگی یاد رکھے گا۔ لیکن اس وقت میں اور آپ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اولادوں کی محبت میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ میں اور آپ نہ استاذوں کی قدر کرتے ہیں نہ ان کے بڑوں کی قدر کرتے ہیں، اور ذرا سی بات پر میں اور آپ الجھنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے گھروں کے نظام بھی ان اولادوں کی محبت میں خراب ہو چکے ہیں، ان اولادوں کی محبت میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ میری اور آپ کے آپس میں بھائیوں کی بول چال نہیں ہے، ہاں آپس میں بیویوں کی بول چال نہیں ہے، آپس میں بات نہیں کرتے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ اولادوں کی محبت ہے۔ یہ اولادوں کی زیادہ محبت اور حد سے تجاوز کرنا یہ ہمارے گھروں کے نظام کو بھی خراب کیے ہوئے ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ کے بیٹے کو کچھ کہہ دیا تو آپ کی بیوی بھی اور آپ بھی اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگتے ہیں۔ ارے آپ کا بیٹا ہے، وہ اس کا بھی بھتیجا لگتا ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے خالی، وہ اس کا بھی بھتیجا ہے۔ کیا ہوا اگر اس نے ڈانٹ دیا؟ کیا ہوا اگر اس نے ایک ہاتھ آپ کے بیٹے پر مار بھی دیا؟ ارے کل کو وہی اس کی خوشی کو پورا کرے گا، وہی اس کی جیب کے اندر پیسے محبت کے ڈالے گا، وہی اس کی جیب میں ہدیے اور تحفے ڈالے گا۔ لیکن آپ ذرا سی اولاد کی محبت میں اپنے چھوٹے اور بڑے بھائیوں کی عزت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، میرے بیٹے کو اس طرح سے کہا۔ آج میرے اور آپ کے گھروں کے نظام اسی لیے بگڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو نہ ہاتھ لگانے دیتے ہیں نہ کچھ کہنے دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو، میرے اور آپ کے گھروں کے نظام کے اندر تبدیلی اور ان کے اندر خرابی اور کمی جہاں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو مجھے کچھ کہنے نہیں دیتا اور میں اپنے بچوں کو اپنے بھائی کو کچھ کہنے نہیں دیتا، اس لیے اسی طریقے سے جو بچے کی چچی ہیں یا تائی ہیں ان کو بھی کچھ کہنے نہیں دیتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اسی وجہ سے میرے اور آپ کے گھروں کے نظام میں کمی آ جاتی ہے۔ بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، اسی طریقے سے میری بیوی اور میرے بھائی کی بیوی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتی، صرف بچوں کی وجہ سے، صرف بچوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو ان بچوں کی محبت نے میرے اور آپ کے گھروں کے نظام کو بھی خراب کر دیا ہے، نفرتوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ آپ محبت کیجئے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا بھائی اگر آپ کے بچوں کو کچھ کہتا ہے یقیناً صحیح کہتا ہوگا، آپ اس کا برا نہ مانا کریں، اگر ہاتھ اٹھا دے تو برا نہ مانا کریں، آپ کے بیٹے پر اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو آپ برا نہ مانا کریں۔ اللہ کی قسم آج اگر تم اس کی ڈانٹ کو برداشت کر لو گے تو کل یہی آپ کے بیٹے کو گود میں کھلاتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے بیٹے کو ہدیے اور تحفے دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی اپنے بھتیجوں سے، کوئی اپنے بھانجوں سے، کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ملنے جلنے والوں سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ ہاں کوئی غلطی دیکھتا ہے تو چچا ڈانٹ دیتا ہے، کوئی غلطی دیکھتا ہے تو تایا ابا ڈانٹ دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی وہ نفرت میں نہیں محبت میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں ایک اور گفتگو کرنے چلا، اسی طرح جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں اور آپس میں گھروں کے بچے یا محلے کے بچے آپس میں جب کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت ان کے اندر نوک جھوک ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کئی ایسے بیوقوفوں کو دیکھا ہے، کئی ایسے کم عقلوں کو دیکھا ہے، میں کم عقل ہی کہوں گا انہیں، میں بے وقوف ہی کہوں گا انہیں، کہ اگر آپس میں بچوں کی لڑائی ہو جائے اور آپس میں میرے بچے کے چوٹ لگ جائے اور آپس میں میرے بچہ زخمی ہو جائے تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے بچے پر ہاتھ اٹھائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ طاقت اس بچے کو دکھائیں۔ یہ لڑائی کا سبب نہیں بنے گا تو اور کیا ہے، یہ دشمنی کا سبب نہیں بنے گا تو اور کیا ہے۔ ارے آج آپ کا بچہ زخمی ہو گیا، ہو سکتا ہے کل آپ کا بچہ اس کو زخمی کر دے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے محلوں کی آپس کی لڑائیاں، آپس کے سگے بھائیوں اور خاندانوں کی لڑائیاں صرف انہی بچوں کی وجہ سے ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بچے محبت کی چیز ہیں، لیکن آپ کہیں کہیں عقل سے بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں، کہیں آپ عقل کا استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں۔ آج ذرا سی باتوں پر ہمارے بچوں کی لڑائیاں اور پھر بچوں سے بڑوں کے اندر لڑائیاں پہنچ جاتی ہیں، یہ صحیح نہیں۔ آپ لڑ کر کے ہاں آپس میں دشمنی کر لیں گے، لیکن شام کو دیکھنا پھر بچے آپس میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کون روکے گا انہیں؟ اس لیے میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہوں اور میں آخرت کے اندر بھی اللہ مجھے کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چڑھائے، تو آؤ، اگر آپ کی اولاد 7 سے لے کر کے اور 10 اور 15 سال کی عمر تک کی ہے، آؤ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان کریں، آؤ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف غور کریں، اور خاص طور سے دینی تعلیم کی طرف لے کر کے آئیں، تاکہ قرآن کی تعلیم آپ کے گھر کے اندر پہنچے، آپ کی نسلوں کے اندر پہنچے، اور یہ آپ کی دنیا میں بھی عزت کا سبب ہو اور آخرت کے میدانوں میں بھی عزت کا سبب ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہاں اس دنیا کے اندر جن کی اولادیں ہاں قرآن کی تعلیم سے روشناس ہیں اور اللہ نے ان کو قرآن کی تعلیم دی ہے اور ان کے بیٹے عالم بعمل ہیں، آج اللہ نے ان کے علم کی وجہ سے ان کے والدین کو بھی عزت عطا کی ہے، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ تو میں یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے جو چیز غور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اپنی اولادوں کو مدرسوں سے ہٹا کر پھر دوبارہ کارخانوں کی طرف یا دوبارہ کمپنیوں کی طرف یا دوبارہ اپنی اولادوں کو مزدوری کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہاں اگر یہ آپ کی اولاد آج کامیاب بھی ہو گئی لیکن آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس قبر کے بعد کہاں سے سکون پاؤ گے کہ جس میں صرف اتنا سکون مل جائے؟ آؤ میں تمہیں ایک مثال دیتا چلوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب کے اندر ہوں اور میں خواب سے اٹھ کر کے میں قبرستان کی طرف چلا، میں نے دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبر سے باہر آئے ہوئے ہیں اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے میں نے معلوم کیا، ارے او اللہ کے نیک بندو، آپ قبر سے کیوں اٹھ کر کے بیٹھ گئے؟ کیا قیامت آ گئی؟ کیا اسرافیل نے سور پھونک دیا؟ آپ کس وجہ سے قبر سے اٹھ کر کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہو؟ جانتے ہو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اے امام احمد ابن حنبل، ہاں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ایک اللہ کا نیک بندہ ہمارے قبرستان کے اندر آیا تھا اور اس نے صرف قل هو اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ کر کے تمام قبرستان والوں کو ثواب پہنچایا تھا۔ ہاں ہمیں کئی ہفتے لگ گئے اور ہم ابھی تک اس کا ثواب آپس میں تقسیم نہ کر سکے، ہمیں کئی ہفتے ہو گئے، ہم ایک سورہ اخلاص کا ثواب ابھی تک آپس میں تقسیم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اتنا ثواب عطا کر رہا ہے تو یاد رکھو ان کے کیا ٹھکانے ہوں گے جن کی اولادیں حافظ قرآن ہو جائیں، جن کی اولادیں عالم دین ہو جائیں۔ آج اگر کسی کو نصیحت کی جائے، ارے اپنے بیٹے کو حافظ کیوں نہیں بناتے، اپنے بیٹے کو عالم کیوں نہیں بناتے، تو اس کی زبان سے نکلتا ہے اگر حافظ بنا دیا تو کہاں سے کھائے گا، اور اس کی زبان سے نکلتا ہے اگر عالم بنا دیا تو کہاں سے کھائے گا۔ یہ بات میرے اور آپ کے ذہنوں میں، آپ ہیں کھلانے والے، کون ہے ذرا کھڑا ہو کر کے بتائے کہ میں ہوں کھلانے والا، میں ہوں روزی دینے والا، میری عقل سے، میری ہوشیاری سے روزی ملتی ہے۔ ارے بڑے بڑے عقل والے بھوکے مرے پڑے ہیں، بڑے بڑے ہاں تجارت کرنے والے بھوکے اور سوسائڈ کر رہے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، او اللہ کے نیک بندو، اگر تم سے معلوم کیا جائے کہ سب سے زیادہ کون کھاتا ہے تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ حافظ سب سے، عالم سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ آپ سے معلوم کیا جائے، آپ اپنے بچے کو حافظ بناؤ تو کہتے ہو کھائے گا کہاں سے، اور آپ سے معلوم کرو زیادہ کون کھاتے تو کہتے ہیں یہ حافظ اور علماء کھاتے ہیں سب سے زیادہ۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی، یا تو ایک بات رکھیے گا کھائے گا کہاں سے، یا پھر دوسری بات کو بھول جائیے گا کہ عالم زیادہ کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عالم زیادہ کھاتے ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا بھی تو نہیں ہے، ہاں ان کے قدموں میں اور ان کے دسترخوانوں پہ ایسی ایسی چیز اللہ ان کے علم کی وجہ سے عطا کرتا ہے جو بڑے سے بڑے مالداروں کو نصیب نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے مالداروں کو۔ تو یہ تو دونوں باتوں کے اندر، ان باتوں میں تو تضاد پیدا ہو گیا۔ آپ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا اگر عالم ہو گیا تو کھائے گا کہاں سے، اور آپ سے دوسرا سوال کیا جائے کہ کھاتا کون زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں عالم سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ تو یہ تو باتوں میں تضاد ہو گیا، یہ تو آپ اپنی باتوں میں ہی سچے نہیں ہیں۔ دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عالم زیادہ کھاتے ہیں، اللہ انہیں کھلاتا ہے، پوری دنیا ان کے لیے کماتی ہے، پوری دنیا ان کے لیے محنت کرتی ہے۔
اس لیے میرے بھائی یہ صرف دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ رب العزت ان کو بڑی عزتیں عطا کرے گا، اللہ ان کو بڑے بلندیوں پر اور اونچائیوں پر، اور ان کو نہیں، خالی ان کو نہیں بلکہ ان کے ماں باپ کو بھی بلندیاں عطا کرے گا، اور خالی ان کے ماں باپ کو نہیں بلکہ ان کے خاندان والوں کو بھی اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ اور اگر اللہ نے ان بچوں کو عالم بنا دیا تو پھر آپ وہ نظارہ جانتے ہیں، پھر آپ وہ اشارہ دیکھتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت کا حکم ہو جائے گا، اللہ ان علماء کو جنت کے دروازوں پر روک لے گا اور کہے گا اے علماء کی جماعت کہاں جا رہے ہو؟ اللہ جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری طرف سے لوگوں سے بحث کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری قدر کرنے والے، عزتیں کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی تمہاری برائی نہ کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ ہاں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں ہیں، اللہ کرنا کیا ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا اشارے کرو، ہم تمہارے اشارے پر ان سب کو جنت عطا کریں گے۔ تو یہ تو سفارشی بھی ہوں گے کل قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کے۔ اے اللہ کے نیک بندو، تو میں گفتگو کرنے چلا، ہاں جب یہ علماء میری اور آپ کی سفارش کریں گے تو اگر میرے خاندان میں اولاد پیدا ہو جائے اور وہ پھر حافظ اور عالم بن جائے تو پھر ان کی خوشی کے کیا ٹھکانے، ان کی عزت کے کیا ٹھکانے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل کر دیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا حافظ ہو گیا، ان کے والد محترم شاہ جہاں ہیں جو قید کے اندر قید کیے ہوئے ہیں کسی وجہ سے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف اتنا بتلانے لگا کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آج ان کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کبھی آپ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات نہ لانا، ارے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایک عالم بھی ہیں، ارے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی بھی ہیں، لہذا کئی کتابیں انہوں نے اپنی نگرانی کے اندر، جس کو میں فتاوی عالمگیری اور اسی طریقے سے ہندیہ کے نام سے مشہور ہے، ہاں ان کتابوں کو لکھوانے والے کوئی اور نہیں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کے انصاف کی آج بھی بول بالا، اور ہاں اس شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر بول بالا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو اتنا کہنے لگا حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ان کا بیٹا حافظ ہوتا ہے، لہذا بیٹے کو ہدیے اور تحفے دیے جاتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم شاہ جہاں کی طرف خبر بھجواتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آج تمہارا پوتا حافظ ہو گیا ہے۔ چنانچہ جیسی وہاں خبر پہنچی ہے، حضرت اورنگزیب کی اس خبر کو سن کر شاہ جہاں نے کہا بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے آپ کا بیٹا اگر حافظ ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح کی خبر جب حضرت اورنگزیب کو پہنچی اور معلوم کیا کہ جب آپ نے میرے باپ کو خبر دی کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ہاں کہا کہ انہوں نے تو صرف اتنا کہہ دیا بہت خوب۔ چنانچہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچے، ابا جان کیا آپ کو میرے بیٹے کے حافظ ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ کیا آپ کو میرے بیٹے کے حافظ ہونے کی آپ کے دل کے اندر مسرت نہیں ہے؟ کہا کہ مسرت ہے، لیکن وہ میرا بیٹا تھوڑی ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے بادشاہت کا وقت ہے، قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ گئے، اور جب تک حافظ نہیں ہوئے بیٹھے رہتے، محنت کرتے، کھانے کے وقت اٹھتے، سونے کے وقت اٹھتے، اور حافظ ہو کر کے پھر اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گئے، ابا جان آج آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ ہو گیا ہے، آج آپ کا بیٹا بھی حفظ کر چکا ہے۔ چنانچہ والد محترم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، سجدہ شکر بجا لائے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر کے آنسو بہانے لگے، اللہ یہ کون سی نیکی کا مجھے بدلہ دیا جا رہا ہے کہ میری اولاد کو تو نے حافظ کر دیا۔ اور میرے بھائی آج میں اور آپ اس دنیا کی رعنائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، آج میں اور آپ اپنی عقلوں سے چل رہے ہیں، اپنے دماغوں سے چل رہے ہیں، اگر مدرسے کے اندر چھوڑیں گے تو بیٹا اور ہم بھوکے مریں گے، یہ میری اور آپ کی عقل ہے، اور میرے اور آپ کے اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ کا بیٹا نیک صالح عالم بعمل ہو جائے تو پھر علماء بتلاتے کہ 3 چیزیں اللہ تیری اولاد کے قدموں کے اندر ڈال دے گا۔
اللہ اسے عزت اتنی دے گا جو بڑے سے بڑے مالداروں کو نہیں ملے گی۔ تین چیزیں بیک وقت اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہوں گی، تین چیزیں جو کسی انسان کو اس دنیا کے اندر نہیں ملتی ہیں، تین چیزیں اللہ دولت بھی دے گا، اللہ شہرت بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا۔ یہ تین چیزیں کسی دنیا کے ایک وقت میں کسی انسان کے پاس نہیں رہتی۔ اگر دولت ہوگی تو عزت کی کمی ہوگی، اگر عزت ہوگی تو شہرت کی کمی ہوگی، لیکن اگر یہ اولادیں نیک صالح عالم اور حافظ ہو جائیں، اللہ یہ تینوں چیزیں ان کے قدموں میں ایک ہی وقت میں ڈال دے گا۔ دولت بھی عطا کرے گا، شہرت بھی عطا کرے گا، عزت بھی عطا کرے گا۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت ایک نیک صالح عالم بعمل کے قدموں میں پڑی ہوئی ہوں گی۔ لہذا میرے بھائی، میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ کہاں کھوئے ہوئے اپنی عقلوں کو چلا رہے ہیں؟ کیوں میں اور آپ اپنا اور اپنی اولادوں کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیوں میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنتوں کے اندر جائیں؟ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری قبروں کے اندر سکون پہنچ جائے؟ کیوں ان علماء سے، کیوں ان طلباء اعظام سے میں اور آپ بدگمان ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اے اللہ کے نیک بندو، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب کوئی انسان طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم کو طلب کرنے کے لیے، جنت اس کی طلب میں پڑ جاتی ہے، جنت اس کی طلب کرنے لگتی ہے۔ ارے یہ علم کی طلب میں گیا، اللہ میں اس کی طلب میں ہوں، اور اگر اسی وقت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، یاد رکھنا جنت کی طلب اللہ پوری کر دیتا ہے، اور جنت کی طلب کو مکمل کر کے اسے جنت میں راستے اور منزلیں عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی عام بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی عالم، کوئی اللہ کا نیک بندہ عالم جب نیکیاں کرتا ہے اور جب اللہ کو خوش کرنے والے عمل کرتا ہے، اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں پھر جنت میں شہر آباد کرتا ہے۔ محل نہیں، گھر نہیں، پھر پورے کے پورے شہر اس کے لیے آباد جنت کے اندر کیے جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ عالم اگر جاگ رہا ہے تب بھی عبادت ہے، اور اگر سو رہا ہے تب بھی عبادت ہے۔ کسی نے اس کی مثال اس طریقے سے دی، ہم نے کسی مستری کو دھاڑی پر بلایا، لہذا وہ اوزار سے کام کر رہا ہے، اور اب اس کا اوزار خراب ہو گیا، اس کی وہ کام کرنے کی چیز ٹوٹ گئی یا خراب ہو گئی۔ یاد رکھنا وہ اس کو سدھارنے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اسے 10 منٹ آدھا گھنٹہ اس کام میں لگ جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ اس کی دھاڑی کو کاٹتے ہیں؟ مکمل دھاڑی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اس کے کام کو مکمل، اس کے انعام اس کو شام کو دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کی مشین خراب ہو گئی تھی، ہم اس وقت کی آپ کو دھاڑی نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے عالم اگر سو بھی رہا ہے، اللہ پھر بھی اس کو مکمل انعام دے رہا ہے، مکمل اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نواز رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ گفتگو میں اس وقت میں کیوں کرنے چلا؟ آؤ اپنے ذہنوں کو بدلو، آؤ اپنے دماغوں کو بدلو، اور آؤ اپنی اولادوں کی طرف سے اپنی قبر کے سکون کو تلاش کرو، اپنی جنت کے راستے کو آسان کرو۔ کیا ہوا اگر میں نے اور آپ نے نیک عمل زیادہ نہیں کیے؟ اب اپنی اولادوں کی طرف دیکھیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو قبر میں سکون دے گا، اللہ مجھے اور آپ کی جنت کو آسان کرے گا۔ آؤ اپنی اولادوں کے ذریعے سے قبر کو سکون دار بناؤ۔ یہ بات کیوں کہنے چلا؟ آؤ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ارے میں اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا بتلانے لگا کہ حضرت مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کبھی کبھی اپنے بیٹے کو بلایا کرتے تھے، اور بلا کر کے کہتے تھے، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، ہاں تجھے اللہ نے عزت بھی عطا کی ہے، اور یاد رکھنا اللہ تجھے اس علم کی وجہ سے دولتیں بھی عطا کرے گا، شہرتیں بھی عطا کرے گا، عزتیں بھی عطا کرے گا، لیکن بیٹے قاسم یہ تینوں چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ اللہ اللہ اللہ، پھر میرے باپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ بتاؤ، اگر اولاد شہرت دار ہو جائے تو باپ کے کس کام کی؟ اگر اولاد عزت دار ہو جائے تو مرنے کے بعد باپ کے کس کام کی؟ اگر اولاد پر دولت خوب آ جائے تو مرنے کے بعد باپ کے کس کام کی؟ فرماتے تھے یہ تینوں چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ، میرے باپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ فرماتے تھے بیٹے میں نے تجھے حافظ بنایا ہے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے نام کا ایک پارہ میری قبر کے پاس پڑھ دیا کرنا۔
یہ میرے کام کی چیز ہے۔ ذرا غور کرو، میں نے اور آپ نے ایسی کچھ تیاری کی ہوئی ہے؟ ارے کیا ہوا اگر میں اور آپ بڑے عالم نہ بن سکے، بڑی نیکیاں نہ کر سکیں، کم سے کم ان اولادوں کے ذریعے تو اپنی قبر کے سکون کو تلاش کریں جو آج آپ کے پاس اور میرے پاس موقع ہے۔ کل کو یہ اولادیں بھی جوان ہو جائیں گی، پھر ان کو سمجھانا اور ان کو پڑھانا اور ان کو علم حاصل کرانا یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ان اولادوں کے علم کی فکر کریں، قرآن کی فکر کریں، عالم بننے کی ان کی فکر کریں، تاکہ اس دنیا میں نہیں، آخرت کے میدان میں نہیں، بلکہ کل جنت میں بھی ان علماء کی ضرورت پڑے۔ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ علماء دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ کس طریقے سے؟ جب میرے اور آپ کے اللہ تمام نعمتوں سے نواز دیں گے اور تمام کے تمام جنتی جنتیوں کے اندر اور جنت کے اندر خوش ہوں گے، لہذا میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرمائے گا کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی فرمائیں گے اللہ ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ تمام کی تمام شہد اور دودھ کی نہریں اور یہ تمام کے تمام پھل وغیرہ، اللہ اب تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنے علماء سے مشورہ کر لو۔ چنانچہ جنتی دوڑ کر کے اپنے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اے علماء کی جماعت، اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ابھی اور کوئی نعمت چاہیے تو بتلا دو۔ تو علماء فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ایک وعدہ اور کیا تھا اللہ نے، نعمتوں کے اندر اللہ اضافے کرے گا۔ اے علماء کی جماعت کون سی نعمت ہے؟ تو علماء فرمائیں گے ابھی تو ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، جاؤ گزارش کر دو اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی قسم جنتی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا، تمام نعمتوں کو بھول جائے گا جب اپنے اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو یہاں دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی مجھے اور آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ میں گفتگو اس لیے کرنے چلا، ابھی میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اولادیں ابھی میری اور آپ کی کنٹرول کے اندر ہیں، 7 اور 10 اور 15 سال کی عمر کے اندر ہیں، لہذا آؤ میں اور آپ کوشش کریں کہ اس دنیا کے اندر بھی اولادیں کامیاب ہوں اور آخرت کے اعتبار سے وہ بھی کامیاب ہوں اور ماں باپ بھی کامیاب ہوں، خاندان بھی کامیاب ہوں۔ آؤ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنی اولادوں کو علم حاصل کرائیں گے۔ تو یہ سال کے شروع ہیں اور تمام کے تمام چاروں طرف ہاں یہ علم دین کا بول بالا اور مدرسے کھل چکے ہیں۔ میں اور آپ جا کر کے اپنے بچوں کے اور اپنے طلباء کے داخلے کرائیں۔